السلام علیکم، خبرناک میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، خبرناک اس ہفتے یہ چاروں شوز اسی غم اور دکھ کے سمندر میں ڈوبے رہیں گے جس میں کہ پورا ملک، پوری قوم ڈوبی ہوئی ہے. یہ 4 دن ایسے ہیں کہ ہم چاہیں بھی، ہم ہنسنا چاہیں بھی تو نہیں ہنس سکیں گے کہ پوری قوم کی کیفیت یہی ہے، پوری قوم کی حالت یہی ہے. چنانچہ چاروں دن یہ خبرناک پہم سوگ کی کیفیت میں گزرے گا. اور اس طرح کا شو جیسا آج ہم کر رہے ہیں کہ انتہائی گلومی ایٹماسفیئر میں ان ننھے پھولوں اور ننھی کلیوں کو یاد کرتے ہوئے، یہ بذات خود اس قدر مشکل اور دلخراش کام ہے کہ میرے جیسے نااہل شخص کے لیے، جسے اس طرح کا شو کنڈکٹ کرنے کا قطعاً کوئی ایکسپیرینس نہیں، یہ دعاتشہ ہو گیا ہے، انتہائی مشکل ہے. میں کچھ مقامات ایسے آئیں گے کہ آپ کو یہ گفتگو بے ہنگم محسوس ہوگی، یہ گفتگو ٹریک سے اتری ہوئی محسوس ہوگی، بڑی متزلزل، غیر مربوط محسوس ہوگی. تو اس پہ میں پیش کی معذرت خواہ ہوں کہ حالت ہی ایسی ہے، صورتحال ایسی ہے کہ چاہیں بھی ہم تو دماغ اور زبان سنکرنائز نہیں ہو سکتے. میں گفتگو کا باقاعدہ آغاز کروں گا اپنے معزز مہمانوں سے. وجاہت مسعود صاحب ہماری درخواست پر تشریف لائے اور مسعود شریف خٹک صاحب جو آئی بی کے سابق ڈی جی ہیں. ان سے ہم بڑی دلچسپ گفتگو بڑے ہلکے پھلکے انداز میں کریں گے، لیکن ان کی طرف جانے سے پہلے آج عباس تابش کا ایک شعر ہے جو اسی لمحے سے ہانٹ کرتا چلا جا رہا ہے مجھے جس لمحے سے میں نے ڈیتھ ٹول کو کاؤنٹ کرنا شروع کیا کہ پہلے 30 تھے، پھر 40 ہوئے، پھر 60 ہوئے، پھر 100 سے ایکسیڈ کر گئے. تو 10 سال پہلے عباس تابش نے جو شعر کہا تھا، میں ان ننھے پھولوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کھلنے اور جھڑنے کے دن ایک ساتھ آئے ہیں. ہمارے کھلنے اور جھڑنے کے دن ایک ساتھ آئے ہیں، ہمیں دیمک نے چاٹا ہے شجرکاری کے موسم میں. مسعود شریف صاحب، اس انتہائی غمناک صورتحال میں ہم نے چونکہ گفتگو بھی کرنی ہے، شو بھی کرنا ہے، اور اس کو انتہائی سنجیدگی کے ساتھ اس انتہائی گمبھیر معاملے کو ڈسکس بھی کرنا ہے. آپ کا چونکہ انٹیلیجنس کا بیک گراؤنڈ ہے اور خاصا تابناک بیک گراؤنڈ ہے، بڑی اہم اچیومنٹس ہیں، ٹرافیز ہیں آپ کے کریئر میں. یہ افغان بارڈر سیل کرنے میں کیا امر مانے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو افغان مہاجرین سے اگر ہم درخواست کریں کہ بھائی اب تمہارے ملک میں کمپیریٹیولی حالات بہتر ہو گئے، اب جتنی دیر ہو سکتی تھی ہم نے آپ کو پناہ دی، اب آپ واپس چلے جائیں، تو اس میں امر مانے کیا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک ہمارے یہاں یہ ریفیوجیز، آپ نے صرف افغان ریفیوجیز کی بات کی، پاکستان میں الیگل امیگرینٹس سارے ایشیا سے، پتہ نہیں کہاں سے، برما اور کہاں کے سارے یہاں پر موجود ہیں. آپ کے کراچی بھرا ہوا ہے الیگل امیگرینٹس سے. مجھے یاد ہے کہ ہمارے ٹائم پر جب کراچی میں ڈسٹربنس تھی تو ایک کانفرنس تھی جس میں پرائم منسٹر ہیڈ کر رہی تھیں، اور یہ جو نارمل آپ دیکھتے ہیں روز کانفرنسیں ہوتی ہیں اس قسم کی، تو somebody was saying کہ کوئی کہہ رہا تھا بیچ میں کہ جی الیگل امیگرینٹس، تو میں نے اس وقت ان کو کہا تھا ہم آپ کو ٹرک الیگل امیگرینٹس کے بھر کے دیں گے، آپ ان کو ملک سے باہر بھیجنے والے بنے. بات ساری ڈیسیشن میکنگ کی ہے اور ایک ول کہ دیکھیں آپ کسی اور ملک میں بغیر پاسپورٹ ویزا نہیں جا سکتے. تو میرا ملک کیوں کھلا پڑا ہوا ہے ہر طرف سے، جس طرف سے بھی کوئی آ جائے اس میں اس کو ہم پوچھتے نہیں ہیں. پچھلے دنوں سرکاری طور پر بھی اگر آپ کو یاد ہو تو ایک وقت میں ویزوں کا چکر چل رہا تھا کہ بغیر تصدیق کے اتنے ویزے دیے. So the point basically is کہ آپ کو اپنا ملک ریکلیم کرنا ہے and this is the time to do it. اگر آپ بھی نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں اس ساری چیز میں اگر دیکھا جائے تو یہ جتنی ڈسرپشن ہوتی ہے جو الیگل امیگرینٹ کا، تو سمپل جواب ہے یہ ریفیوجیز ہیں، یو این ہے، یو ایس ہے، سارا بھائی ہم نہیں رکھ سکتے، ہم برداشت نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں نا، یہی تو ان کو آپ کو کہنا ہے انہی لفظوں میں کہ جی آپ ان کو اپنے ملک میں آباد کرنے کے طریقے ڈھونڈیں. وہ پاکستان کے ہر ایک کا بوجھ ہم پہ ہی آئے گا. باقی یہ کہنے کے بعد میں ایک بات کہوں گا کہ افغانستان اور پاکستان کو، اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ ایک اچھے راستے پہ جانے شروع ہوئے ہیں،
یہ جو وہاں پر بھی چینج آف گورنمنٹ ہوئی ہے کہ جو پریزنٹ گورنمنٹ آف افغانستان آپ نے دیکھا چیف آف آرمی اسٹاف فورن گئے آئے اور ایک اچھا اس کا نتیجہ نکلے گا. تو ان دونوں ملکوں کو اب ریئلائز کر لینا چاہیے کہ یہ بارڈر نہ وہ سیل کر سکتے ہیں نہ ہم مل کے کر سکتے ہیں. اگر ہم چاہیں کہ سیل کریں ادھر سے نہ چاہیں تو تب بھی نہیں ہو سکتا. یہ سارا کچھ کنٹرول کے لیے ان دونوں ملکوں کو مل کر کام کرنا پڑے گا اور دونوں کا انٹرسٹ اس میں موجود ہے. تو میرا خیال ہے اب جس طرف جا رہی ہیں یہ دے ول فائنڈ این آنسر ٹو آل دس. امید مجھے ہے. وجاہت مسعود صاحب یہ جو مائنڈ سیٹ ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں اسے تبدیل کیے بغیر شدت پسندی پر قابو پایا جا سکتا ہے؟ بالکل نہیں. اور اس کی بہت سی سطحیں ہیں, بہت سی تہیں ہیں. آفتاب میں آپ سے عرض کروں ہمارے اندر میں آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیے میڈیا میں, جوڈیشری میں, ہماری پولیس میں, ہمارے اکیڈیمیا میں, یونیورسٹی کے اساتذہ میں وہ ذہن موجود ہے جو یا تو کنفیوزڈ ہے. میں کولیبریٹر نہیں کہتا کہ بھی بالکل ہی ان کے ساتھ ملے ہوئے, ایسا نہیں ہے, ضروری نہیں ہے. ہم نے 40-50 برس میں وہ ذہن پیدا کیا ہے, ہم نے وہ مفروضات ڈالے ہیں نصاب تعلیم میں, ذرائع ابلاغ کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں میں. قرآن کی مس انٹرپریٹیشن ہے, حدیث کی دستور میں اور قرآن میں فرق نہیں کرتے, ریاست میں اور سیاست میں حکومت میں فرق نہیں کرتے. ایسا ایک کنفیوژن پھیلا ہے. میرا خیال میں یہ ہم نے اپنے آپ کے ساتھ ناانصافی کی ہے. وہ آپ بجا فرماتے ہیں یہ صرف دہشت گردوں کے ساتھ لڑنے کا ایشو نہیں ہے. ہمیں اپنے اندر سے اس ذہن کو اور ان بنیادی وہ جو مفروضات ہیں جو ایسی باتیں راپ آ گئی ہیں ہمارے اندر جو بالآخر ہمارے ملک کی تباہی پہ منتج ہو رہی ہیں, اس کا یہ نتیجہ نکل رہا ہے. نہ ہمارے بچے محفوظ ہیں, نہ ہمارے عبادت کرنے والے محفوظ ہیں, نہ ہمارے شاپنگ کرنے والے پرامن شہری محفوظ ہیں. حکومتیں کیا کر رہی ہیں؟ یہ سب کچھ آپ جانتے ہیں تو کیا حکومت نہیں جانتی؟ حکومتیں جانتی ہیں, اس میں آپ سخت بات ہے, لیکن میں عرض کیے دیتا ہوں حکومت ایک ہونی چاہیے. ہمارے ملک میں جو ایک بہت بڑا مسئلہ پچھلے 25-30-35 سال سے چلا آتا ہے وہ ہے پیرلل سینٹرز آف پاور موجود ہے. لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے حکم ماننا کس کا ہے, حکومت ہے کس کی. حکومت کا ماننا ہے یا ریاست کا ماننا ہے, اور دونوں ایک پیج پہ نہیں نظر آتی. نہیں, اب ریاست آپ نے کہہ دیا, ہاں ٹھیک کہہ دیا آپ نے, ٹھیک ہے, کم و بیش بات بنتی ہے, لیکن ہمیں یونٹی آف لیڈرشپ, پولیٹیکل لیڈرشپ. میں کل ایک جگہ پہ ایک صاحب سے کہہ رہا تھا, انہوں نے بار بار جو ہے وزیر اعظم کا نام بعد میں لے رہے ہیں. میں نے کہا بھائی خیال کرو, وہ ہمارے ملک کے چیف ایگزیکٹو ہیں اور پروٹوکول میں ان کا نام پہلے آتا ہے. تو ایسا ذہن بن گیا ہے لوگوں کا کہ بھائی جو یہ کسی شخص کی عزت اور بےعزتی کا مسئلہ نہیں ہے یا توہین کا مسئلہ نہیں ہے. آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اس منصب کا احترام ہے. جب ہم کہتے ہیں صدر مملکت, اس کا مطلب ہے پاکستان کی ریاست کا احترام. جب ہم کہتے ہیں وزیر اعظم پاکستان, تو اس کا مطلب نواز شریف کی یا بے نظیر صاحبہ کی یا کسی کی ذات نہیں ہے. مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے بے خبری میں مارے جا رہے ہیں ہم ہر سطح پر, ہر سطح پر, کہ بے خبر معاشرہ ہے. یعنی وہ لوگ جو مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں وہ بھی بے خبر ہیں, جن کی برین واشنگ کی جا رہی ہے وہ سراسر بے خبر ہیں, اور حکومت جسے سرپرستی کرنی چاہیے, جسے بےخبری کرنی چاہیے, وہ بھی بے خبر ہے. یعنی ہمارا نیشنل نیریٹو جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے, یہ اس کے سورسز 3 ہوتے ہیں. سکول ہے, مسجد ہے, میڈیا ہے. حکومت نے تینوں کا ابنڈن کیا ہوا ہے. حکومت نظر ہی نہیں آتی کہیں بھی. حکومت ریگولیٹ نہیں کر رہی. نہ حکومت آپ کی مسجد کو ریگولیٹ کرتی ہے, نہ مدرسہ. جب وہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں یہ مداخلت فی الدین ہو گئی. جناب اس میں کیا حرج ہے کہ اگر یہ اطلاع ملتی ہے کہ یہ مدرسہ یہاں پہ اسلحہ ہے, یہاں پہ جو ہے وہ ایسی بات ہے کہ میں وہ تو بہت بڑی بات ہے جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. بچوں پہ تشدد ہو رہا ہے, اگر وہاں پہ تو کیا وہ غیر قانونی نہیں ہے؟ اگر ہو رہا ہے تو اسکول میں ہو رہا ہے یا مدرسے میں ہو رہا ہے. آپ سعودی عرب کو ہمیشہ اپنے لیے رول ماڈل سمجھتے ہیں. کیا سعودی عربیہ میں اس طرح مشروم گروتھ ہو سکتی ہے؟ ترکی میں ہو سکتی ہے, ملیشیا میں ہو سکتی ہے. جی سر, جن ملکوں کی آپ بات کریں وہاں پر جو خطبے ہوتے ہیں وہ لکھ کے دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہم لوگ جو ہے نا, دیکھیں یہ جو آپ نے جتنی باتیں کی ہیں یہ سب جانتے ہیں سب لوگ. اگر ہو نہیں رہی نا, تو جیسے ابھی آپ کہہ رہے ہیں مائنڈ سیٹ ایک اور چیز ہے پیچھے بیک گراؤنڈ میں. اس وقت اپ فرنٹ آپ کے پاس جو آپ کا حادثہ ہوا ہے, اس قسم کی چیزیں جو ہو رہی ہیں, آپ کی ساری فوج بجائے اپنے بارڈرز کو دیکھ بھال کرنے کے انٹرنل آپریشنز میں ہے, کیونکہ ایک حالات ہیں اتنے سالوں سے, اور آپ نے جانے دیا ہے اس حد تک. اور اس حد تک جب پہنچ گئے تو ابھی پہلی چیز جو ہے نا آپ کے تھریٹ از دس. یہ مائنڈ سیٹ آٹومیٹکلی وین دا گن پاور از ناٹ دیر, تو مائنڈ سیٹ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. گن پاور جب تک رہے گا تب تک آپ کا مائنڈ سیٹ بھی رہے گا.
تو یہ جو جنرل ول کی ہم بات کر رہے ہیں، جو لیڈرشپ، وہ لیڈرشپ کہاں سے آئے گی؟ دیکھیں یہی تو میں کہتا ہوں کہ کیا نام ہے، کہیں نہ کہیں میں سمجھتا ہوں کہ آج وزیر اعظم کو ایک سپیچ کرنی چاہیے فرام دا فلور آف دا نیشنل اسمبلی. میں نے ایک پروپوزڈ اپنے ویب سائٹ پہ بھی لگائی ہے کہ اگر مطلب ایز اے پرائم منسٹر کہ آج اس ملک کو جو میں نے کہا نا ریکلیم کرنا ہے، آپ نے اس ملک کو چھوڑا ہوا ہے. جو مرضی ملک پراکسی وار چاہے آپ کے ملک میں لڑ رہا ہے، آپ کو ہمت نہیں پڑتی ڈپلومیٹکلی ان کو منع کرنے کے لیے کہ آپ اپنی جنگ اپنے ملک میں کیوں نہیں لڑتے. یہاں کیوں؟ کس کو نہیں پتا ہے؟ عوام سے پوچھیں. کیوں نہیں کرتے؟ عام آدمی آپ کو بتائے گا کہ یہاں کیا کیا پراکسی وار چل رہی ہیں. اور اگر ان چیزوں کو آپ ختم کرنے کا آج ارادہ کر لیں، دا پاکستانی نیشن نے ارادہ کیا ہوا ہے، قوم نے ارادہ کیا ہوا ہے، بٹ اگر جو لوگ میٹر کرتے ہیں اگر آج ارادہ کر لیں تو یہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ سوچیں گے بس یہی کچھ تھا. اٹس ناٹ اتنا بڑا پہاڑ کہ جس کو آپ عبور نہیں کر سکتے. بٹ مملکت نے اپنے آپ کو خود چھوڑا ہوا ہے. مملکت میں یہ ابھی انہوں نے ایک بات کی کہ ڈفرنٹ پاور سیکٹرز ہیں. دیکھیں فار ایگزامپل اکثر لوگ آن دا سول سائڈ، کیونکہ میں نے دونوں سائڈ دیکھے ہیں، فوج میں بھی میں کافی عرصہ رہا، 71 کی جنگ بھی دیکھی ہے، سب کچھ اس حساب سے. آرمی کو ہم لوگ بھی بہت زیادہ نیگیٹو سینس میں لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ کام اس لیے نہیں ہوا کہ مداخلت تھی. 1995-96 میں ہم نے کراچی میں آپریشن کیا تھا اور بڑا سکسیسفل آپریشن. اس کے میں ہم لوگ جب گورنمنٹ نے فیصلہ کر لیا، جنرل نصیر اللہ خان بابر انٹیریئر منسٹر تھے، پرائم منسٹر شہید محترمہ بینظیر بھٹو، میں ڈی جی آئی بھی تھا، جا کے آپریشن ہوا. نہ فوج نے کہا کہ آپ کیوں کر رہے ہیں، کیسے کریں، آپ صحیح کام کرنے والے بنے، فوج کہیں کسی کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتی. یہ میرا تجربہ ہے. اب یہ ہے کہ ہم کیونکہ خود نہیں کرنا چاہتے بہت سی چیزیں، پیپل ان پاور ہیو ٹو جسٹ ٹیک ہولڈ کہ ہم نے یہ کام کرنے. اب جو نہیں فیصلہ ہوگا تو ایسے کیا کہہ رہے ہیں؟ بجا فرما رہے ہیں مسعود صاحب. بالکل میں آپ سے عرض کروں کہ اگر یکسوئی سے ایک میسج ریاستی اہلکاروں کو چلا جائے تو فوج تو بڑی دور کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں ہماری پولیس بھی کافی ہے، وہ بھی اس پہ قابو پا سکتی ہے. لیکن میں آپ سے یہ عرض کیے دوں کہ اس بات کو نہیں بھولیے کہ 25-30 برس میں اس ملک کے اندر وہ مفادات پیدا ہوئے ہیں جو اس کو پرولانگ کرنا چاہتے ہیں، جنہوں نے عذر خواہیاں دی ہیں. ابھی بھی میں آپ سے عرض کیے دیتا ہوں بہت بڑا صدمہ ہے، اور ہمارا یہ کام ہے کہ ہم لوگوں کو وائل ان کو ری ایشور کر رہے ہو، ان کا کانفیڈنس جو ہے وہ قوم کا بحال کر رہے ہو، ہمیں انہیں یہ بتانا چاہیے کہ دیکھیے یہ بہت بڑا کام ہے، یہ ہمیں کرنا پڑے گا کہ ہمیں اس ذہن کو پہچاننا پڑے گا جو دہشت گرد کی وکالت کرتا ہے، جو ہمیں یہ کہتا رہا ہے 12 برس ہم سے کہا ہے کہ جی تو امریکہ کی جنگ تھی، وہ فلانے بندے نے یس کہہ دیا تو ہمارے پہ آ گری. نہیں بھائی، اس کا پیچھے ایک کانٹیکسٹ ہے، اس کا ایک پرسپیکٹیو ہے. ہم ڈائیلوٹ کرتے رہے ہیں، ہم مسلسل دہشت گردی کی شدت کو اور اس خطرے کو کم کر کے دکھاتے رہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ if I am a soldier being a citizen of my country اور مجھے یہ بتایا جاتا ہے کہ جو میرے ملک کو خطرہ ہے وہ جتنا ہے اس سے کم کر کے بتایا جاتا ہے تو مجھے دھوکہ دیا جا رہا ہے اور میری صلاحیت کو کمزور کیا جا رہا ہے کہ میں اس سے لڑوں. میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں وداؤٹ گوئنگ اگینسٹ دی لا ہمیں ان لوگوں کی نشاندہی ضرور کرنی چاہیے جو آج بھی اس ملک کے اندر بیٹھ کے داعش کی وکالت کر رہے ہیں. لیکن بہرحال یہ جو کچھ ہوا ہے میرا خیال ہے مشیت عزدی یہی تھی، اور اسی طرح ہم جیسی قومیں جمپ سٹارٹ سے ہی راہ راست پہ آتی ہیں. اگر اب بھی نہیں تو پھر میرا خیال ہے بہت مشکل ہے، شاید پھر تاریخ ہمیں یہ موقع نہ دے. ہم اسے کنٹینیو کرتے ہیں جی بریک کے بعد. خواتین و حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. خواتین و حضرات اس پرآشوب گھڑی پہ ہم وہ گفتگو جاری رکھیں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک نظم جو بڑی مشہور نظم ہے اور آپ نے بیسیوں نہیں شاید سینکڑوں مرتبہ سن رکھی ہو، اور آج کل تو یہ زبان زد عام ہے. میری خواہش تھی اور میری ٹیم کی بھی خواہش تھی کہ ہم مغیرہ کی زبانی یہی نظم سنیں جو نیرہ نور گا چکی ہیں، اور احمد شمیم نے شاید یہ نظم کہی اس دن کے لیے تھی. جی مغیرہ.
خوشبو کی مانند سانس ساکن تھے بہت سے انکہے لفظوں سے تصویریں بناتے تھے کبھی ہم خوبصورت تھے کبھی ہم خوبصورت تھے کتابوں میں بسی خوشبو کی مانند سانس ساکن تھی بہت سے انکہے لفظوں سے تصویریں بناتے تھے پرندوں کے پروں پر نظم لکھ کر دور کی جھیلوں میں بسنے والے لوگوں کو سناتے تھے جو ہم سے دور تھے لیکن ہمارے پاس رہتے تھے نئے دن کی مسافت جب کرن کے ساتھ آنگن میں اترتی تھی تو ہم کہتے تھے امی تتلیوں کے پر بہت ہی خوبصورت ہے ہمیں ماتھے پہ بوسا دو کہ ہم کو تتلیوں کے جگنوں کے دیس جانا ہے ہمیں رنگوں کی جگنوں روشنی کی تتلیاں آواز دیتی ہیں نئے دن کی مسافت رنگ میں ڈوبی ہوا کے ساتھ کھڑکی سے بلاتی ہے ہمیں ماتھے پہ بوسا دو ہمیں ماتھے پہ بوسا دو ہمیں ماتھے پہ بوسا دو بہت خوب جی بہت خوب یہ خوبصورت روحیں اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں جگہ دے اور وہ فیملیز جو اس ٹراما سے گزری ہیں جو اب تک گزر رہی ہیں انہیں حوصلہ دے ہمت دے اور اس پوری قوم کو یکجا کرنے کا باعث کرے اس ٹریجڈی کو اور تاریخ یہی بتاتی ہے کہ جب جب ٹریجڈی آئی ہے اور خاص طور پر مین میڈ مانسٹر ہم پر مسلط کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو یہ بے نوا اور بے وقت سی پبلک جو ہے جو بیچاری سیاستدانوں کا حکمرانوں کا افسروں کا بیوروکریٹس کا عمراء کا
बोझ अपने कंधों पे उठाए 67 साल का सफर तय कर चुकी है, वो यकजा हो जाती है और खड़ी हो जाती है और बड़ी हिम्मत का मुजाहरा करती है। गुफ्तगू कर रहे थे वजाद मसूद साहब, तो यू हैड अ पॉइंट ऑफ डिफरेंस परहैप्स। नो पॉइंट ऑफ डिफरेंस, सिर्फ वो बातें हो रही थी तो उसमें थोड़ा सा मैं ऐड ये करना चाह रहा हूँ कि देखिए, पाकिस्तान हैज ट्रैवल्ड अ लॉन्ग वे। हम लोग बिल्कुल टोटल नेगेटिव चीजें देखते हैं, बट पाकिस्तान को 47 से लेके आज तक, जब आपने वो पिनों से शुरू किया था, कांटों से पेपर पेन यूज करते, वहां से आप एक न्यूक्लियर पावर है। हम कांटे से कहूटे तक किताब, बड़ा खूबसूरत टाइटल है। मतलब ये कि देखें, बहुत बड़ा सफर है, उसमें हमारे ऐप भी रहे हैं, हम लोग गलत भी रहे हैं, बहुत गलत काम हुए हैं। एक मुल्क 2 हिस्सों में बंटा है सिर्फ क्योंकि एक नॉन रिप्रेजेंटेशन 26 ईयर्स थे, तो उसका नतीजा आपको वहां मिला। लोग वो सिर्फ 71 के आगे पीछे देखते हैं कि शायद इस वजह से बांग्लादेश बना, नहीं, उससे पीछे 26 साल आपके नॉन रिप्रेजेंटेटिव रूल था। अब मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान की एक चीज है जिसको मैं कहता हूं इनहेरेंट करेक्टिव डायनेमिक्स। जिस इनहेरेंट करेक्टिव के पाकिस्तान में अंदर ऐसे डायनेमिक्स मौजूद हैं जो पाकिस्तान को, आई लुक एट इट एज एन ऑप्टिमिस्ट। मैं समझता हूँ आइंदा आपके 15 साल इस मुल्क के बहुत बेहतरीन होंगे, बट अब हमने सफर सिर्फ शुरू किया। इसमें ये चीजें भी होंगी जो हम जिससे गुजर रहे हैं। आज आपका कॉन्स्टिट्यूशन सोया होता था, आज आपका प्राइम मिनिस्टर भी डिसीजन लेता है, वो पहले सोचता है कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। 2, 3, 4, 5, 10 साल पहले कॉन्स्टिट्यूशन एक किताब होती थी बुक शेल्फ में, पूछता नहीं था। तो बहुत सी चीजें हैं आपकी, अदलिया देखें, आपके देखें, जो बाकी चीजें हैं, वो एक आपकी चीजों को खुद थप्पड़ मार मार के सही रास्ते पे लेके आ रही हैं वो डायनेमिक्स। तो आई एम ऑप्टिमिस्टिक कि इंशाल्लाह इन सारी चीजों से गुजर के एक जगह पे हम पहुंचेंगे। आई शेयर दिस ऑप्टिमिज्म। ये जो लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान तबाह है, पाकिस्तान ये, ऐसी कोई बात नहीं है। अब मैं देखें, मौजूदा चीज के ऊपर आता हूं ये बात कहने के बाद, ये डिसीजंस कितने मुश्किल हैं कि आज पाकिस्तान में आज के बाद कोई आदमी हथियार नहीं उठाएगा, एवरीथिंग इज फिनिश, कोई लाइसेंस है नहीं है, खत्म, मेरे पीछे 10 बॉडीगार्ड, उसके पीछे 10 बॉडीगार्ड, ये वो, और सोसाइटी में एक दहशत, खत्म। किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी रिलीजियस पार्टी को क्या हक है कि उसके अंदर एक मिलिटेंट विंग हो, किसी किस्म के हथियार हो, कहीं बाहर होता है, कहीं किसी सिविलाइज होता है। ये डिसीजन लेने कौन से मुश्किल है? मेक्सिको के हालात आपसे बुरे हैं, आपसे कई गुना बुरे हैं। हालात आप कह रहे हैं, these are nothing, just ban weapon। 1,20,000 बंदा ड्रग वॉर की नजर हो चुका है। कोलंबिया में क्या? कोलंबिया में हो चुका है, और जजेस मास्क पहनकर मुकदमे सुनते हैं। हमारे हालात इतने बुरे नहीं है, और इंशाल्लाह ताला हमने इनको नकेल डालनी है। मैं कहता हूं इंशाल्लाह आप जाएंगे। और अब एक चीज है, मैं अब को जो मैं देख रहा हूँ, एक तजर्बे के तहत देख रहा हूँ कि बड़े अच्छे अच्छे फैसले हो चुके हैं। ये जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखते हैं, उसमें कोई सियासी स्टेटमेंट दूसरे तीसरे, ये सिर्फ एक ओवरव्यू है। इसके अंडर नीचे जो सही फैसले होने थे वो हो चुके हैं, एंड उनके ऊपर आप देखेंगे। खुदा करे ऐसा ही हो। अगर ऐसा नहीं है, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं, और मेरे साथ मेरा ख्याल 18 करोड़ अवाम भी इस दुआ में शामिल होंगे कि हम इसी हल्ले में करप्शन का भी सद्देबाब करें, क्योंकि करप्शन को भी मैं एक तरह की दहशतगर्दी समझता हूं। करप्शन एक ऐसी चीज है जिसमें बतदरीज इजाफा हुआ है। हम इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ख्वातीन और हज़रात, विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। वजाद मसूद साहब, एक बात जो गालिबन हर चैनल पे हो रही है, मैं आपसे भी पूछना जरूरी समझता हूं कि मदरसों का और स्कूलों का नसाब यकसां क्यों नहीं हो सकता? क्या अमर माने? ये बहुत अब सिक्योर सा क्वेश्चन है। सवाल ये भी है कि किसको किसके बराबर लाना है। मेरा ये कहना है कि दोनों का निसाब एक करना मेरी नज़र में तो कोई मकसद नहीं है। मकसद ये है कि हमारे मुल्क का वो बच्चा जो तालीम पा रहा है, भले वो मदरसे में पा रहा है या स्कूल में पा रहा है, उसे कंपेटिटिव होना चाहिए विद इस टाइम्स, जो उसका पीयर ग्रुप है दुनिया में कहीं भी, ठीक, और उसे जिम्मेदार शहरी बनना चाहिए, जो निसाब का एक मकसद होता है, ठीक है ना, और उसे आज की दुनिया में प्रोडक्टिव और क्रिएटिव होना चाहिए। अगर ये निसाब हमारा स्कूल का करता है तो मदरसे को उसके बराबर ले, मदरसे वाला करता है स्कूल वाले को उसके बराबर ले जाइए। मैंने इसीलिए ये इब्हाम रखा था कि जो बेहतर है उसे कंटिन्यू कीजिए। और ये एक्सेप्शनलिज्म कौमों में नहीं चलता
یہ نہیں ہو سکتا کہ 50 لاکھ بچہ تو ہمارا اسکول والا نصاب پڑھ رہا ہو اور 10 لاکھ بچہ اس کے پیرل ہم وہ پیدا کر رہے ہیں جو اس سے بالکل ایک اور دنیا کا ہے، جس کا علم حاصل کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ بالکل مختلف ہے، جس کے ہاں دلیل نہ ہو، جس کے ہاں اختلاف رائے کا احترام نہ ہو۔ 5 طرح کے نصاب ہیں جو ہم فالو کر رہے ہیں، 5 طرح کے اونلی ان تو پاکستان۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم 5 ایسے ذہن ملک میں بنا رہے ہیں جو آپس میں جو ہے وہ کمپیٹیبل نہیں ہے، جو آپس میں کو ایگزسٹ نہیں کر پائیں گے۔ کیونکہ یہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ ایک بچہ سائنس پڑھ رہا ہے اور دوسرے بچے کو یہ سکھایا جا رہا ہو کہ تم نے دوسرے کی بات نہیں سننی، تم نے دوسروں کو اپنے جیسا بنانا ہے، ایسے تو معاشرہ نہیں چل سکتا۔ اور سائنس گناہ بھی ہے، اور سائنس گناہ ہے، ٹیلی ویژن دیکھنا غلط ہے، اخبار پڑھنا برا ہے، اور جس میں جو وقت کھیل میں نہیں ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ اور ایسا نہیں کہ میں کسی تعصب سے کام لے رہا ہوں، ہمارے سامنے اس سے نکل کے آنے والا ذہن موجود ہے۔ اگرچہ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارا یونیورسٹی کا یا کالج کا نصاب جو ہے وہ بالکل وہ بہت اچھا ہے، اس پہ نہیں وہ بھی بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں پلوٹ ہو چکا ہے، اسے بھی ریفریش کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں سر؟ میں اس میں یہ کہوں گا کہ جی دیکھیں اس میں فیکٹرز اور بھی بہت ہیں۔ فار ایگزامپل جو بچہ مدرسہ جاتا ہے وہ اپنی خوشی سے جاتا ہے، کسی مجبوری کے تحت جاتا ہے۔ یہ وہ بچے ہیں، ابھی کراچی میں پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کچھ عورتیں بچی چھوٹی چھوٹیاں مومند ایجنسی، کدھر مومند ایجنسی، باپ ماں کو پتہ ہی نہیں تھا کدھر ہیں، اور کراچی کے گھر سے نکلے تھے۔ تو یہ بچے وہ ہوتے ہیں جن کو والدین ان کے صبح کا ناشتہ نہیں کرا سکتے، تو فائنلی جا کے کہیں نہ کہیں چھوڑ آتے ہیں۔ اب چلیں اگر یہ معاشرے میں حالات ہیں جس کی وجہ سے غربت ہو یا جو وجہ بھی ہے، ساری ملا کے سب جانتے ہیں، میں اس میں ٹائم نہیں ضائع کروں گا، بٹ باقی جو مملکت کا کام ہے کہ ہر چیز کو ریگولیٹ کیا جائے، بالکل صحیح۔ وہ ایسپیکٹ مسنگ ہے، جس کی وجہ سے پھر یہ دیکھیں اس ریگولیشن سے باہر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اینڈ آئی بلیو نو بڈی از مور پاورفل دین دا اسٹیٹ آف پاکستان۔ بالکل صحیح۔ اور اگر ہر آدمی اسٹیٹ کو ٹیک آن کرنے لگے، اور اسٹیٹ کون ہے؟ میں اور آپ ہینڈل کرتے ہیں نا اسٹیٹ کو، یہ ادھر لگا ہوا ہے، یہ ادھر لگا ہوا، وہ ادھر، آل دوز پیپل ہیو ٹو ہیو اے اسپائن۔ ان کے بیچ میں ریڑھ کی ہڈی نہیں ہے تو وہ اسٹیٹ کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے۔ اب ان میں ہوگی ریڑھ کی ہڈی، اسٹیٹ اتنی مضبوط چیز ہے، ایک گروپ نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 100 10 200 گروپوں میں کچھ کسی قسم کا بھی مملکت سے سٹرونگ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، مملکت سٹرونگ ہوگی تو یہ معاملات ریگولیٹ ہوں گے، ریگولیٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ دوسرا اسپیکٹ بھی خان صاحب، اسے بھی ہم اگنور نہیں کر سکتے کہ معاشرے کو بھی ایک رول پلے کرنا چاہیے۔ یعنی یہاں پر وہی فرینچ ریولوشن سے پہلے جو صورتحال تھی کہ 90% لوگ بھوکوں مر رہے تھے اور 10% کے بارے میں کہا جاتا تھا بد ہضمی سے مر رہے ہیں، وہ بلوٹ ہو چکے ہیں اوور لوڈڈ ہیں پیسے سے، وہ بھی کو اپنا رول پلے کرے، وہ بھی کو اپنے پیسے کو شیئر کرے، اس سے برکت ہوتی ہے، اس میں پیسہ بڑھتا ہے۔ اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ خود اپنے ہاتھ سے دے دیں، کجا یہ کہ کوئی آ کے آپ سے چھین لے۔ حالات اسی طرف جا رہے ہیں۔ اس وقت خواتین و حضرات ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سعد بشیر صاحب، آپ ماہر نفسیات ہیں۔ ایک بڑا اہم فیکٹر، ایک بڑی اہم چیز، ایک اہم نقطہ ہم ان سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو سچویشن آپ کے سامنے ہے، یہ پوسٹ ٹراما جو ایک سچویشن ہے، وہ فیملیز جو بہت کچھ فیس کرتے رہے ہیں پچھلے کئی گھنٹوں سے، لگاتار سوگ کی کیفیت میں ہیں، علم کی، دکھ کی کیفیت میں ہیں، ان کے لیے کچھ سجیسٹ کریں گے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے، ان کے پیئرز کو کیا کرنا چاہیے، ان کے دوست احباب کو کیا کرنا چاہیے، اور وہ بچے جنہوں نے خوبصورت ترانوں اور نغموں کے اندر کلاشنکوف کی تڑتڑاہٹ سنی ہو، وہ ساری عمر کیسے اس سے نجات حاصل کر سکتے ہیں؟ کوئی انتہائی اختصار سے کائنڈلی کچھ نسخہ بتائیے۔ آئی تھنک آپ نے 2 سوال کیے ہیں۔ ایک تو فیملیز کا ہے جنہوں نے اپنے بچے گوا دیے۔ بیسکلی اس قسم کے لاس کے بعد ہم 4 سٹیجز سے گزرتے ہیں۔ پہلی ڈینائل کی سٹیج ہوتی ہے جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوا، بچہ بھی آ جائے گا، غلط فہمی ہو گئی ہے۔ اس کے بعد ایک سٹیج اینگر کی آتی ہے جس میں آپ کو غصہ آتا ہے کہ ہمارا بچہ، اس کے ساتھ کیوں اس قسم کا حادثہ ہوا، اس میں کسی کو بلیم کرنے کی ایک رجحان ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ڈپریشن کی سٹیج آتی ہے جہاں پہ آپ کو لاس اور گریف اور شدید کرب سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور پھر آخر میں ایکسیپٹنس کی سٹیج آتی ہے کہ جب آپ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں
تو یہ 4 سٹیجز ہوتی ہیں جس میں سے ہم گزرتے ہیں جب اس قسم کا لاس ہوتا ہے. یہ تو وہ سٹیجز ہیں جو فیملیز گزریں گی اور ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنا ہوگا کہ وہ ایکسیپٹنس کی سٹیج میں جتنی جلدی آ جائیں اتنا ہی اچھا ہے, ورنہ پھر ڈپریشن اور اینگر اور ڈینائل بہت پرولونگ ہو جاتا ہے. باقی رہا جو بچے ہیں ان کو بیسکلی اسٹریس ڈس آرڈر کا پرابلم ہو سکتا ہے اور وہ بھی کافی تکلیف دہ ہوتا ہے. اس میں شدید انگزائٹی ہوتی ہے, گھبراہٹ ہوتی ہے, آپ کسی پہ اعتماد نہیں کرتے, آپ کو فلیش بیکس ہوتے ہیں اس انسیڈنٹ کے جس سے آپ گزرے ہیں, وہ بار بار سوچیں آتی ہیں, رات کو نیند نہیں آتی, آپ کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں, آپ کنسنٹریٹ نہیں کر سکتے اور آپ ہر اس سچویشن کو اوائڈ کرتے ہیں جس کا کسی طرح اس حادثے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. ایسے بچوں کے ساتھ بیسکلی ہمیں انکریج کرنا ہے کہ وہ اپنی فیلنگز کو شیئر کریں اور ہم ان کو ویلیڈیٹ کریں. آپ جتنا بچے کو سکون دیں گے, ری ایشور کریں گے, اس کو اسسٹ کریں گے کہ وہ اپنی فیلنگ شیئر کرے, اتنی جلدی وہ ٹھیک ہو جائے گا. تقریباً 50% بچے یا لوگ جو اس قسم کے ٹرامے سے گزرتے ہیں وہ سال کے اندر ٹھیک ہو جاتے ہیں, لیکن بدقسمتی سے باقی جو ہیں ان کے اثرات بڑی دور تک رہتے ہیں اور اس کو پھر ہم کہتے ہیں پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر. بہت شکریہ ڈاکٹر سعد بشیر صاحب, بڑی قیمتی باتیں آپ نے عنایت کی ہیں. میری دعا ہے کہ اس فیملیز جو ہیں, جو گرد و نواح میں لوگ ہیں, وہ باقاعدہ وہ نرسنگ کریں اور وہ رول پلے کریں جو کہ ایک زخمی کی نگہداشت کرنے کے لیے کرتے ہیں. خواتین و حضرات, ہم لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. خواتین و حضرات, ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ 2-4 گیسٹ ایسے ہیں جو کمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. سر اس سے پہلے کہ یہ بھی کمنٹ کریں, ہمارے ساتھی دوست ہیں, میں بھی یہ کمنٹ کرنا چاہتا جی ہوں. علی میر صاحب, ہمارے شو کی بڑی اہم شخصیت, آپ کمنٹ کرنا چاہتے ہیں. جی علی. سر میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت جو کانفیڈنس شیک ہوا ہے ماؤں کا, جو اپنے بچوں کو اسکولوں میں بھیجتے ہوئے ڈر رہی ہیں, گھبرا رہی ہیں, مورال ڈاؤن ہو گیا ہے. اتنے ایسے حالات میں آپ بچوں کو, لوگوں کو ایک کمپینس چلا رہے تھے کہ ایجوکیشن, ان کو اویئر کرنے کے لیے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میڈیا کو کیا رول پلے کرنا چاہیے ایسی سچویشن میں؟ میڈیا کو ظاہر ہے یہی رول پلے کرنا چاہیے, اسٹرینگتھن کرنا چاہیے کہ مشکل وقت ہمیشہ قوموں پر آتے ہیں اور اس سے کئی گنا زیادہ مشکل وقت بھی آتے ہیں. یہ سانحہ بڑا عجیب و غریب ہے. یہ سانحہ خواتین و حضرات اپنی گریوٹی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ کسی طرح بھی دوسری جنگ عظیم سے کم نہیں ہے. قتل عام ہم نے بڑے سنے ہیں, مردوں کو, عورتوں کو قتل کیا جاتا ہے, تاخت و تاراج ہوتے ہم نے مملکتیں دیکھی ہیں, لیکن بچوں کو, ان پھولوں اور کلیوں کو اس طرح نہیں مسلا جاتا. یہ ایکٹ جو ہے نا, اس کے لیے کوئی ایجیکٹو موجود ہی نہیں ہے. تو اس سے انشاءاللہ تعالی اسٹرینگتھن ہوں گے ہم, اور بجائے اس کے کہ ہم اس میں دکھی ہو کے بیٹھ جائیں. کیوں جناب, آپ کیا کہتے ہیں؟ پیسمزم اور مایوسی کوئی آپشن نہیں ہے. قومیں جو ہے وہ مایوسی پہ نہیں چلا کرتی. ہمیں زندہ بھی رہنا ہے اور اس قوم کو اس سے اٹھنا ہے. اس سے انٹینسٹی بہت ہے, بلکہ اس کو ہمیں اپنی قوت بنا لینا چاہیے. اپنی قوت بنانا, ہمیں اسے اپنی قوت بنانا چاہیے. ہمیں اپنے لوگوں کے غم و غصے کو زندہ رکھنا چاہیے. مسعود شریف صاحب بہت آپٹیمسٹک ہیں. کیوں سر, آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں, میں تو یہ کہوں گا کہ دیکھیں 12-13 سال سے اس ملک میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. جو پاکستان کی عوام ہے نا, وہ یہ بیٹل آلریڈی جیت چکی ہوئی ہے. جی جی جی, آئی ایگری. یہ سارے نقصان کے باوجود دیکھیں آج آپ کے 12 سال میں جدھر بھی اس لاہور میں کتنے کچھ حادثے ہوئے, وہی لاہور ہے, شہر چل رہے. اگر یہ کامیاب ہوتے ہیں ساری چیزوں سے تو آج آپ کی ساری سیوک لائف ڈسرپٹ ہوتی. رات کو آپ کو گاڑی نہیں نظر آتی, سب ڈر کے مارے گھروں میں گھسے ہوتے. آئی تھنک وی آر ایٹ دی اینڈ سٹیجز آف دس ہول تھنگ, اور میں اس میں پر امید ہوں انشاءاللہ کہ دس بیٹل از آلموسٹ اوور, اور پاکستان there is no option but for Pakistan to win it, and Pakistan has more or less won it. Absolutely. اور یہی علی میر صاحب, یہی دلیل صبح روشن ہے کہ یہ ملک چل رہا ہے تمام تر مصائب کو برداشت کرنے کے باوجود. اتنا کچھ ہونا, یورپ کا کوئی ملک مجھے بتا دیں جس نے اس کا 1 دہائی بھی برداشت کیا ہو اور وہ اسی طرح چل رہا ہو. تو یہ ٹنل کے آخر میں روشنی کی کرن نظر آ رہی ہے. آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں ایک صاحب
یہ برطانیہ سے تشریف لائے ہیں اور قانونی حوالے سے. جی سر, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ شکریہ صاحب. میرا نام شعیب گل ہے جی, میں گلاسگو یو کے سے آیا ہوں اور میرا تعلق امیگریشن ڈپارٹمنٹ سے ہے. جی ذرا اونچی بولیے, مجھے آواز نہیں آ رہی. جی میرا نام شعیب گل ہے, میں امیگریشن ڈپارٹمنٹ گلاسگو یو کے سے آیا ہوں اور میرا یہ آفیشیل پلس بزنس اسٹور تھا. ابھی جو سانحہ پیش آیا نا, میں اس چیز سے آغاز کروں گا کہ جیسے ماشاء اللہ آپٹیمسٹک اپروچ سب, اگر ہو سکے تو ہینڈ مائک میں بولیے کیونکہ آپ کی آواز جو ہے وہ نہیں آ رہی. یہ ہینڈ مائک ہے نا, تھینک یو. اس میں بولیے. اچھا جی, شکریہ جی. ابھی جس طرح ہماری پوری قوم, میں ابھی تقریباً ایک ہفتے میں پورے اسلام آباد, کراچی, لاہور ٹریول کیا میں نے, اور اس میں نہ صرف یہاں پر بلکہ پاکستانی جہاں جہاں پر ہیں وہ اس وقت ایک قوم بن کے جس طرح کھڑے ہو گئے ہیں, ایک دیوار بن کے کھڑے ہو گئے ہیں. کل گلاسگو میں ہم پاکستانی کونسلیٹ کے سامنے, میرے کولیگز سارے دوست وہاں پر, اسی کے بارے میں ایک غائبانہ نماز جنازہ پلس دعا بھی کریں گے. مطلب یکجہتی ہے, عوام میں ہماری ٹیلنٹ بھی ہے. ایک تو یہ چیز میں مینشن کرنا چاہوں گا, صرف ہمارے پاس جو لیڈرشپ ہے اس کے لیے میرا خیال ہے میڈیا کو یہ بھی میں چاہوں گا, ریکویسٹ کروں گا آپ سے, خاص طور پہ آپ سے, کہ آپ ان تک پیغام پہنچائیں. سر اس میں ایک گائیڈ لائن یہ بھی دیجیے گا کہ یہ ایک اپرچونٹی بھی ہے. جیسے مشرف نے جب زلزلہ آیا تھا مظفر آباد میں تو انہوں نے کہا تھا کہ اس ڈیزاسٹر کو ہمیں اپرچونٹی میں بدلنا ہے. بالکل. تو ایسے میں بھی کچھ گائیڈ لائنز گورنمنٹ کو اس وقت جب سارے ایک ہیں, 10-15 دن ایسے ہوتے ہیں کہ اس ڈیزاسٹر کو اپرچونٹی میں بدلنے کی بڑی باتیں ہوتی ہیں, بڑے پند و نصائح ہوتے ہیں, لیکن آہستہ آہستہ فضل آؤٹ ہوتی چلی جاتی ہے یہ بات. اور یہ بھی ہماری ہسٹری ہے, ہماری یاداشت چونکہ انتہائی محدود ہے, کچھ دیر بعد یہ سانحہ بھی بھول جاتے ہیں. لیکن یہ بات جاننے کی اور یاد رکھنے کی ہے کہ یہ سانحہ وہ سانحہ نہیں ہے جو بھولا جائے. اگر آپ آج اس کو بھی بھول گئے تو پھر آپ کے پاس سروائیول کا جواز نہیں ہے, کوئی رائٹ نہیں ہے. جی سر, آپ یہ جو بات کی ہے نا کہ اپرچونٹی اور لیڈرشپ کی بات کی ہے, میں سمجھ رہا ہوں کہ اس کے بعد سے جون سی بھی لیڈرشپ اپرچونٹی کو کنورٹ نہیں کرے گی فائدے میں, نیشنل انٹرسٹ میں. وہ جو ڈائنامکس میں کہہ رہا تھا نا, دے ول وائپ اوے دیٹ لیڈرشپ. ٹھیک کہہ رہے ہیں. ابھی لیڈرشپ کے ہاتھ میں ہے, پریزنٹ گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کرے, خدا کرے کہ اپرچونٹی ہے, اس کو نہیں یوز کریں گے, it'll go negative for them. یعنی انتہائی عمدہ موقع نواز شریف کے ہاتھ میں بالکل ہے. لیکن اب ونسٹن چرچل جیسی آریٹری چاہیے اور صلاح الدین ایوبی جیسا جگرا چاہیے. اب یہ دونوں چیزیں یکجا کیسے ہوتی ہیں؟ جی ماسٹر جی کچھ فرما رہے ہیں. صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی نظر میں اس وقت نیشنل وے فارورڈ کیا ہے کہ اس کرسپی سا جو ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اب پوری قوم جو ہے وہ کیا کرے, کس حوالے سے ہم آگے بڑھیں. ماسٹر جی ہم نے کل بھی اسی پہ گفتگو کرنی ہے, پرسوں بھی, ترسوں بھی, یہ 3-4 دن, چونکہ ہمارے پاس انتہائی محدود ٹائم ہے. بس صرف یہ کہ کل اس پہ ڈیٹیلڈ ہم گفتگو کر سکتے ہیں. انتہائی اختصار سے تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ایسی لیڈرشپ جو بھی ہم بات کر رہے تھے, جس کے اندر ول بھی ہو, کنوکشن بھی ہو, جو کچھ کرنے پر تلی ہو, ایسی لیڈرشپ نہ ہو جسے آ کر اپنا کاروبار بھی دیکھنا ہو, جسے اپنی مصلحتیں بھی دیکھنی ہو, جسے اپنے دنیا داری بھی دیکھنی ہو. ایسا لیڈر جو یہ سوچ کے آئے کہ میں نے, وہ بیڑا ہی وہی اٹھائے جس نے یہ سوچ رکھا ہو کہ میں گھر نہیں جاؤں گا جب تک ڈیلیور نہیں کروں گا. ادروائز یہ بڑا مشکل ہے. سر آخری 30 سیکنڈز میں, بلکہ 20 سیکنڈ سے بھی کم, میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے فاٹا اور یہ سارے علاقے ایسے چھوڑے ہوئے جیسے یہ مریخ میں, یہ بھی پارٹ آف پاکستان. غلط ہے. ایک ہاسپٹل ایسا نہیں ہے, انسانوں کو تو چھوڑیں, بہت برا حال ہے. تو ڈیولپمنٹ ول ہیو ٹو بی این ایسینشیل. تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. خواتین و حضرات, میں وائنڈ اپ کرتے ہوئے ایک گفتگو جو میں نے ٹی وی پر دیکھی سنی ایک باپ کی, وہ دل دہل گیا سن کے. اور وہ بات ان کی یہ تھی کہ میرا بچہ شہید ہو گیا ہے, لیکن ایک آنسو بھی میری آنکھ سے نہیں گرا, کیونکہ اب مجھے بہت جلدی ہے کہ میں جنت میں جا کر اپنے بچے سے ملنا چاہتا ہوں. مجھے چلتے چلتے محسن نقوی کا شعر یاد آ رہا ہے, مرحوم, وہ بھی انہی حالات کا شکار ہوئے کہ بچھڑتے وقت سے اب تک میں یوں نہیں رویا, بچھڑتے وقت سے اب تک میں یوں نہیں رویا, وہ کہہ گیا تھا یہی وقت امتحان کا ہے. خواتین و حضرات, we'll take a break. خواتین و حضرات, آج کے شو کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. ناصر.